ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ کو 7 دن پورے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 7 دنوں میں کئی سارے اہم واقعات سامنے آ چکے ہیں اور اس وقت کئی نئی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے جس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں رہنے والوں کو 24 گھنٹے کے اندر شمالی غزہ سے جنوبی غزہ میں جانے کا فرمان جاری کر دیا ہے اور دنیا بھر میں اس کی تنقید ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کو غلط فیصلہ قرار دے دیا ہے، لیکن اسرائیل اقوام متحدہ کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فلسطین کے غزہ پٹی کے علاقے میں بہت سارے پمفلیٹ شائع کیے گئے ہیں، بہت سارے پمفلیٹ کو وہاں گرایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی اور اپنے جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو نارتھ غزہ کو چھوڑ کر ساؤتھ غزہ میں چلے جائیں، وہی آپ کو سلامتی ملے گی۔ جیسے ہی اسرائیل کی طرف سے یہ آرڈر جاری کیا جاتا ہے، اقوام متحدہ نے فوراً اس کی تردید کی، تنقید کی اور کہا نارتھ غزہ میں تقریباً 11 لاکھ فلسطینی بستے ہیں اور ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں یہاں سے انخلا کر شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ حماس کا بیان سامنے آیا ہے کہ غزہ کے رہنے والے اس پروپیگنڈا کا شکار نہ ہو، یہ نیگیٹو اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے، وہ جس جگہ رہ رہے ہیں وہیں پر رہیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے آتنک اور اتیاچار کا مقابلہ کرتے رہیں۔ مصر نے بھی اس فیصلہ کی تنقید کی اور کہا ہے اگر نارتھ غزہ سے فلسطینی ساؤتھ غزہ منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر فلسطین کی آزادی کا جو مقصد ہے، فلسطین کے لیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس جنگ کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ کئی اور تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے اس فرمان کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ غزہ پٹی کا پوری دنیا سے راستہ ختم کرنا، ان کا رابطہ ختم کرنا، کیونکہ غزہ پٹی کے نارتھ کا جو ایریا ہے اس کی سرحدیں مصر سے ملتی ہے، اس کے علاوہ غزہ پٹی کی تمام سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہے یا پھر بحیر احمر ہے۔ اب اگر فلسطینی نارتھ غزہ کو چھوڑ کر جنوب میں چلے جائیں گے، ساؤتھ میں چلے جائیں گے تو نارتھ غزہ کی سرحدیں ہی مصر سے ملتی ہے، تو مکمل طور پر غزہ کا رابطہ صرف فلسطین سے رہے گا، بقیہ حصوں سے نہیں رہے گا یا پھر سمندر رہے گا، اور ایک طرح سے پوری دنیا سے غزہ کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، ان کا رابطہ ختم ہو جائے گا اور پھر اسرائیل کو اپنی مرضی کے مطابق اتیاچار کرنے کا، بے گناہوں کو مارنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے حماس نے بھی اس کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ جو جہاں ہے وہی رہے۔ مصر نے بھی کہا ہے کہ اگر نارتھ غزہ سے، شمالی غزہ سے لوگ جنوبی غزہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے تو فلسطین کی آزادی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ جاننا بھی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری رکھا ہوا ہے اور اب تک تقریباً 1700 فلسطینیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، جس میں 500 معصوم بچے شامل ہیں، 300 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل میں بھی مرنے والوں کی تعداد 1300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسرائیلی زخمیوں کی تعداد تقریباً 4000 پہنچ گئی ہے، جبکہ فلسطینی زخمیوں کی تعداد بھی 6000 کے قریب پہنچ گئی ہے اور 3 لاکھ کے قریبی فلسطینی جو غزہ پٹی میں رہتے ہیں وہ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ مہاجر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ غزہ پٹی کے ہسپتال میں بچوں کو رکھنے کے لیے جگہ تک نہیں بچی ہے۔ 25 سے زیادہ فیملی ایسی ہے جن کے پورے خاندان کو اسرائیل نے بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا اسرائیل سے سوال پوچھ رہی ہے کہ حماس سے اسرائیل کی لڑائی ہے، لیکن اسرائیل بے گناہوں کو، بچوں کو، معصوموں کو اور عام فلسطینیوں پر کیوں بمباری کر رہا ہے، ان کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ اسرائیل نے پچھلے دنوں جھوٹی خبر شائع کی تھی کہ 40 بچوں کا قتل کیا حماس نے، جبکہ خبر جھوٹی نکلی، ایک بھی بچے کا حماس نے قتل نہیں کیا، لیکن اس جھوٹی خبر کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے اب تک 450 سے زیادہ معصوم فلسطینی بچوں کا قتل کر دیا ہے اور 300 کے قریب خواتین کا قتل کیا اسرائیل نے۔ اس کے علاوہ بے گناہوں کے قتل کا سلسلہ اسرائیل کی طرف سے لگاتار جاری ہے۔ الجزیرہ کی طرف سے خبر بھی ابھی سامنے آ رہی ہے کہ لبنان کی سرحد سے حزب اللہ نے بھی حملہ شروع کر دیا اسرائیل پر اور اسرائیل اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کو 2 محاذوں پر جنگ کا سامنا ہے۔ حماس کے رہنماؤں کی طرف سے لگاتار یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم جنگ کی دہلیز کے قریب ہیں اور ہماری طرف سے حملہ لگاتار جاری ہے۔ اور واقعی میں کئی ساری فوٹوز اور ویڈیوز بھی آئی ہے جس میں حماس کی طرف سے بھی راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔
खुद इजराइल में बहुत ज़्यादा बेचैनी और अफरा तफरी मची हुई है। तिल अबीब और दूसरी जगहों के जो एयरपोर्ट इजराइल पर, वहाँ देश छोड़कर जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। इजरायली सरकार लगातार कोशिश कर रही है उन सबको समझाने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की, लेकिन उनमें खौफ और दहशत समा गई है। वो लोग इजराइल छोड़कर लगातार जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को यरगमाल बना रखा है, कैदी बना रखा है हमास ने, उनके अहल खाना तिल अबीब में और इजराइल के दूसरे शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इजराइल की सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उनके अहल खाना को रिलीज़ कराएं और उनको रिलीज़ कराने के लिए, हमास की क़ैद से छुड़ाने के लिए जो कुछ करना पड़ सकता है वो सरकार करे। एनआई ने भी इस तरह की खबरशाई की। एनआई ने वहाँ की जो प्रोटेस्टर है, जो ख़वातीन हैं, उनका इंटरव्यू भी किया है, जो एनआई के ट्विटर हैंडल पर देखा जा सकता है। तो ख़ुद इजराइल में वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ शहरियों की तरफ से विरोध का सामना है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इजराइल को अंदरूने मुल्क भी खलफशार का सामना है और बाहर से भी हमला हो रहा है और इजराइल उन हमलों का जवाब दे रहा है। हमास की तरफ से ये वीडियो भी सामने आई है जिसमें हमास अपने दफाई निज़ाम के ज़रिए इजराइल के F-16 जंगी तैयारा को तबाह कर रहा है। तो दोनों तरफ से लड़ाई अभी भी जारी है। इसके अलावा मुज़ाकरात की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमास कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं, इजराइल कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं और इस तरह बेगुनाहों की मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।